अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमान की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। आज हम सूरत अत-तकासुर की तफसीर बयान करेंगे। इस सूरत में 1 रुकू और 8 आयतें हैं। तकासुर का मायनी है माल, औलाद और खादमों की कसरत पर फ़ख्र करना। माल की कसरत तलब ने तुम्हें कब्रों में पहुंचा दिया। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, माल व दौलत, ओहदा, हुस्न की चाह, इल्म, खूबसूरती, ताकत, क़ुव्वत, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, मैंने नबी करीम को ये फरमाते सुना कि आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर 2 चीज़ें इसकी जवान होती जाती हैं। वो कौन सी हैं? वो ये है कि दुनिया की मोहब्बत और दूसरी लंबी आरज़ुएँ करना, ये दोनों चीज़ें उसमें जवान रहती हैं, यहाँ तक कि इंसान मर जाता है और कब्र में पहुँच जाता है। सूरत तकासुर के फ़ज़ाइल में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इसकी ताकत नहीं रखता कि वो रोज़ाना 1000 आयतों की तिलावत करे? सहाबाए किराम ने अर्ज़ की कि इसकी ताकत कौन रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने की ताकत नहीं रखता? यानी ये सूरत पढ़ना सवाब में 1000 आयतें पढ़ने के बराबर है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे सामने सूरत अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने लगा हूँ, तो इसे सुनकर जो रो पड़ा इसके लिए जन्नत है। मैं तुम्हारे सामने वो सूरत पढ़ने लगा हूँ, इसे सुनकर जो रो पड़ा तो इसके लिए जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूरत पढ़ी तो बाद सहाबाए किराम रो पड़े और बाद सहाबाए किराम को रोना नहीं आया। तो जिन सहाबाए किराम को रोना नहीं आया तो इन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन हम रोने पर कादिर नहीं हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दोबारा तुम्हारे सामने वो सूरत पढ़ता हूँ तो जो रो पड़ा इसके लिए जन्नत है, और जिसे रोना ना आए तो वो रोने जैसी सूरत बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। इरशाद फरमाया कि ज़्यादा माल जमा करने की तलब ने और अपने माल और औलाद पर फ़ख्र करने ने तुम्हें अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दिया। कसरत माल की हिर्स, इससे मालूम हुआ कि कसरत माल की हिर्स और इस पर और औलाद पर फ़ख्र का इजहार करना मज़मूम है। इसमें मुब्तला होकर आदमी उखरवी सादतों से महरूम रह जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ए ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, तो इनसे एहतियात रखो, और अगर तुम माफ़ करो और दरगुजर करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। तो अल्लाह से डरो जहाँ तक हो सके, और सुनो और हुक्म मानो और राह खुदा में खर्च करो, ये तुम्हारी जानों के लिए बेहतर होगा। और जिसे इसके नफ्स के लालचपन से बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कहता है कि मेरा माल, इसके लिए तो इसके माल से सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो इसने खाकर पनाह कर दी, जो इसने पहनकर बोसीदा कर दी, जो किसी को देकर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। इसके माँ सिवा जो कुछ भी है वो जाने वाला है और वो इसको लोगों के लिए छोड़ने वाला है। जब इंसान माल जमा करता है तो इसमें से कुछ खा पी लेता है, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेता है। तो ये सब चीज़ें जो इसने खाई हैं, पहनी हैं, चीज़ें इस्तेमाल की, अल्लाह ताला को हमें इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा। और जो चीज़ें जो ये हैं, जैसे मस्जिद बनवा दी, मदरसे में मदद कर दी, बच्चों यतीम बच्चे की कफ़ालत कर दी, या फिर अल्लाह की राह में सदका खैरात किया, किसी गरीब की मदद की, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आखिरत में काम आएंगी।
تو اس میں انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی حرص نے تمہارے دل میں رہی، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رہے کہ جس مال کے زیادہ ہونے پر لالچ کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر اور غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر غرور اور فخر کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری اہل و عیال، مال، اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری ذمہ داری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، اور کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص تمہیں دفن کر کے واپس آؤں، تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی بھی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے کہ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہاں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو آپ پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے کہ میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت نمبر 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہاں ہاں اب نزاع کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر اور غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے،
پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش، مال وغیرہ، جن عزتیں اٹھاتے تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی ہو، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑے جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رسول اللہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ ہمارے پاس تو صرف 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہے، دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر عطا فرمائی، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔